नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खैर मकदम है आप सभी हज़रात का हमारे चैनल कादरी नेटवर्क मेवात पर। आज मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि मसलक अहले सुन्नत व मसलक आला हज़रत प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात से, सहाबा इकराम के तबर्रुकात से, अहले बैत अतहार के तबर्रुकात से और अहलुल्लाह के तबर्रुकात से फैज़ हासिल करते आए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज़ हासिल करते रहेंगे। मगर एक तरफ आप देखते हैं कि इन तमाम तबर्रुकात पर लोग बहस व मुबाहिसा करते हुए नज़र आते हैं, शिर्क व कुफ्र के फतवे लगाते हुए नजर आते हैं। इनमें से एक जमात है जो देवबंद से ताल्लुक़ रखती है, तबलीगी जमात। उनके बड़े बड़े मौलवियों ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात, सहाबा इकराम के तबर्रुकात, अहले बैत अतहार के तबर्रुकात व अहलुल्लाह के तबर्रुकात पर शिर्क व कुफ्र के फतवे लगाए हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है कि जब अहले सुन्नत वल जमात अपने किसी बुजुर्ग के तबर्रुक से फैज़ हासिल करते हैं, उसका तज़किरा करते हैं, तो इन लोगों को बड़ी परेशानी होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब इनके किसी मौलवी की बात आती है तो फिर ये अपने मौलवी की बैत को चूमना, माथे से लगाना भी सवाब समझते हैं। जब इनके मौलवी की बारी आती है तो ये अपने मौलवी की जूती को चूमना भी सआदत समझते हैं। जब इनके मौलवी की बारी आती है तो ये उनके हाथों से लगे हुए सिक्कों को भी बोसा देते हैं और उसको भी कार सवाब समझते हैं। जब इनके किसी मौलवी की बारी आती है तो ये उनके बिस्तर को सूंघना भी इबादत समझते हैं, उनके बिस्तर को सूंघना भी इबादत समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनके मौलवी की बात आती है तो ये हद से तजावुज कर जाते हैं, फिर इन्हें कुफ्र और शिर्क के फतवे नजर नहीं आते। जैसा कि आप खुद इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो को एक देवबंदी मौलवी ने अशरफ अली थानवी के घर से शूट किया है। और यहाँ पर क्या चीज है, कैमरामैन से कहेंगे हम अंदर आइए, आप गेट खोलिए। अभी देखो ये खानका है, अदब के साथ हम अंदर आएंगे और कुछ तलबा भी हैं और हम दिखाएंगे भी, बताएंगे, तफसीली गुफ्तगू होगी। अच्छा हजरत की ये क्या है आप? ये हजरत यहाँ पर आराम तो यहाँ फरमाते थे इस तरफ। अच्छा यहाँ आराम जी, यहाँ आराम करते थे, ये आराम गाह थी उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ उनकी लोगों की अमानतें भी रखी रहती थी इस तरफ। अमानतें मतलब बहुत से हजरात जो हैं भरोसा करके अच्छा अच्छा पैसे रखवा दिया करते थे, जेवर वगैरह रखवा दिया करते थे अमानत के तौर पर। अच्छा अच्छा। यहाँ रखी रहती थी और उनका अपना सामान भी इधर रहा करता था। है कुछ थोड़ा बंद है अपनी सबसे कल के बाद जी, उसके बाद एक मतलब सफाई होती है बस वक्तन फवक्तन, वैसे बंद ही रखते हैं। अच्छा ये कौन सी आरामगाह थी उनकी? अच्छा ये आराम उन्हीं की चारपाई है, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब की। ये मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब की चारपाई दिखाएंगे। थोड़ा कपड़ा उठा सकते हैं ये? अरे माशाअल्लाह, मुझे गद्दा भी उन्हीं का है। अल्लाह, देखना भाई, ये देखो उनका लिहाफ रजाई दिखाएंगे थोड़ा करीब से आगे। ये दिखाओ, इसमें जो है ना कमजोर हो चुकी है लेकिन ये कितनी हिफाजत से रखी गई है, बहुत बड़ी बात है। देखो ये फट चुकी है, थोड़ा हम देख लेते हैं खुशबू है या नहीं। देखो आज भी जो है मौलाना की लिहाफ से यानी रजाई से खुशबू आ रही है, पुरानी हो चुकी है लेकिन। और चारपाई हम दिखाते हैं थोड़ा, पावेल ये मसेरी है, वो ये भी पहले से रखे हुए थे जी, दिखाएंगे थोड़ा करीब से ला के दिखाएंगे। अच्छा ये मसेरी हजरत इस पर आराम करते थे। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि हमने तो यहाँ पे बोलना भी एक, क्योंकि वो वली थे। अगर हमारे जो हिंदू समाज के लोग हमें देख रहे हैं, एक मुस्लिम धर्म गुरु जो बहुत ही बड़ी हस्ती थी, करीब होते हैं ईश्वर के, और ये यहाँ पर मजलिस हुआ करती थी। अच्छा हजरत की जी। अच्छा अच्छा।
مسلسل ہی بیٹھے رہتے یہیں ہیں. بیٹھا کبھی رہا. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اچھا اچھا ان کے پیروں کو پھیلا ہوا دیکھا ہوا ہو. اچھا جی کبھی نہیں دیکھا کسی نے, ورنہ ننگے سر دیکھا ہو حضرت نے. کبھی اتفاق سے مالش والش کے لیے بہت کم ایسا اتفاق ہو. یہاں تک کہ رات میں بھی جب آرام فرماتے تھے تو کبھی سر سے ٹوپی بھی اتارتے تھے. اچھا جی. کسی خلیفہ نے ان سے پوچھا بھی, حضرت سر رات کے تو وقت اتار لیا کریں, کوئی بھی نہیں ہوتا تو اللہ تو دیکھتا ہے. یہ ان کی تواضع, ایک شرم تھی اللہ سے. کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بال کٹوا رہے ہیں یا مالش ہو رہی ہے وقتاً, کبھی خدمت بھی نہیں لیا کرتے تھے کسی سے. پانی کے لیے بھی اگر کس پانی چاہیے تھا کہ پیاس لگ رہی ہے, ان کا وہ بھی تھا کہ چیونٹی اگر چڑھ رہی ہے تو چیونٹی کو دیکھ کے جو ہے خود نہیں کرتے تھے. یعنی کچھ جانوروں کا بھی اتنا ان کا ایک طریقے سے ان کو تکلیف نہ دینے کا ان کا مزاج تھا کہ اگر کوئی مرغی وغیرہ جا رہی ہے حضرت کے, کوئی حضرت جا رہے ہیں تو جانور کو دیکھ کے رک جائے گا. ایک واقعہ یاد ہے حضرت کا. یہ راستہ ہے, اس کا دروازہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. تو کتا گزر رہا تھا ادھر سے, اچھا اچھا اور حضرت نماز کے لیے جا رہے تھے. اچھا اچھا حضرت نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, خدام بھی تھے اور مدرسے کے شاید طلباء عزیز بھی تھے اس میں. تو ایک صاحب نے, خادم نے اس کتے کو بھگانا چاہا یہاں سے. فرمایا کہ نہیں, اب اس کتے کو بھی اختیار یہاں سے جانے گا کیونکہ یہ عام راستہ ہو گیا ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے, جانے دیجیے. یہ نواسے ہیں کیونکہ بڑی اولادیں ہیں تو ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بہت بڑی رمق ملتی ہے. اب آپ سے تھوڑا سا ہم دکھائیں گے مولانا اشرف علی تھانوی کی جو ہے, کیونکہ یہ بڑی اولادیں ہیں تو ان کے بھی بارے میں ہم دیکھو. یہ سب سے بڑی مین چیز, اگر آپ لوگ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ ادب کے ساتھ ہم ان چیز ہستی کا یہ بیت اٹھائیں گے. اور یہ لاٹھی مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 1300 کچھ کتابیں لکھی ہیں. اور حضرت کی اگر عمر کے حساب سے 89 سال کی حضرت کی عمر ہوئی, اور ان کی عمر کے حساب سے اگر لگایا جائے تو دن کے تقریباً 55 یا 57 صفحے بیٹھتے ہیں. تو کتنی بڑی کتنی کتابیں انہوں نے پر ڈے جو لکھتے تھے. مصروفیات بھی بہت ہوتی تھی, حضرت کی مصروفیات ہوتی تھی. ان کے باغات میں انہوں نے, ان کی احتیاط اتنی تھی, میں نے پچھلی ویڈیو آپ سے دکھائی کہ انہوں نے 9 بیگھے کا یا 7 بیگھے کا باغ خرید کر لیا تھا اور اس میں کہا تھا مجھے اس میں دفنانا ہے. اچھا طلبہ پڑھتے ہیں, آپ کو لگا اتنی بڑی ہستی کی بیت آپ کے قریب میں, آپ پڑھتے ہیں اتنے اچھے مدرسے میں, تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں ان کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی. جب ہم نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا کچھ دن پہلے, ہمیں کسی نے بتایا کہ حضرت کی یہاں پہ عصا رکھی ہوئی ہے, تو ہم دیکھنا آئے تھے. ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. کے بعد حضرت بھائی جان کی عصا کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اور اطمینان ہوا. اچھا ہم اس کو تھوڑا چوم لیتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت میں نے اب تک معلوم نہیں ہوا تھا, ہمارے کچھ لوگوں نے معلوم بھی نہیں ہوگا. میں تو یہ کہوں گا کہ جب میں نے ہی معلوم نہیں ہوا, میں اس علاقے میں گھومتا ہوں تو میں نے آج دیکھا, تو ہم اس کا بوسہ لے لیتے ہیں. اچھا یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے. اب بھائی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا, ماشاء اللہ. دیکھو مولانا مسیح اللہ خان صاحب, یہ ان کی لائف تھوڑا قریب سے دکھائیں گے. یہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے, تاکہ ہمارے دیکھنے والے دیکھ سکے اس کو. دیکھو یہ دیکھیو, یہ کتنی بڑی شخصیتوں کے ہاتھوں میں کی ہوئی عصا ہے, یعنی لاٹھی ہے جس سے وہ چلتے تھے. ان کو اپنے ماتھے سے ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بزرگ تھے. اور ان کی جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی لاٹھی کو دیکھو, یہاں پہ تھوڑا جر آ گیا ہے, اس سے ہم تھوڑا احتیاط کے لیے بولیں گے. یہ دیکھو کریں گے, یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. اس کے لیے دنیا ترقی ہے اور دنیا اس کے لیے بیتاب ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بیت لاٹھی کیسی ہے. تو چلیے یہ مولانا اشرف علی تھانوی مولانا اور یہ بھائی جان کی, یہ بھائی جان کی ہے. دیکھو یہ بھائی جان کے بارے میں بہت, ان کے کیا لگتے مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے, کس کے؟ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بھائی جان صاحبزادے تھے لڑکے. جی یہ بھی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بالکل گزرے, صاحب کشف تھے بہت. صاحب کشف تھے, یعنی اللہ کی طرف سے ان کو کچھ ایسی چیزیں پتہ محسوس ہو جایا کرتی تھی جس سے کہ جو ہے ان کو علم ہو جایا کرتا. کوئی واقعہ ہے حضرت کا فی الحال ذہن میں نہیں ہے, فی الحال ذہن بہت ہیں مگر ان کے, لیکن کشف بہت کشف ہوتا تھا, بہت زیادہ کشف. دیکھو ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ان کی لاٹھی, ان کی بیت ہمارے ہاتھوں میں, ہم جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں. تو بہت میں نے آج بڑی خوشی ہوئی, اس سے بڑی خوشی زندگی میں میرے لیے نہیں ہو سکتی. خلیفہ بھی تھے اپنے والد صاحب کے, مولانا مسیح اللہ جی. اچھا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم اس کو اپنے ماتھے سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو خانقاہ ہے
یہ کہیں نہ کہیں اتنی قابلیت کے حامل ہے. اگر دیکھ